جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تبلیغی جماعت کے لوگ پریشان ہو جائیں گے. پریشان ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ عجیب نبی ہے، نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. یہ جو حکم کرے گا لوگ مانیں گے. ہم کہہ رہے تھے آخری نبی وہ محمد ہے علیہ السلام. اگر اس نے اعلان کر دیا کہ آخری نبی میں ہوں تو ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ ہم کہہ رہے تھے قرآن عظیم الشان ہے، اس کے بغل میں انجیل ہے. اگر اس نے انجیل کو نافذ کر دیا قرآن مجید کا کیا ہوگا؟ ہم کہہ رہے تھے عیسوی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اس نے جاری کر دی. کیا کریں گے؟ یہ جناب عیسیٰ کو یہ باتیں پہنچیں گی. وَيَقُومُ خَطِيبًا، وہ خطیب کے حیثیت میں کھڑے ہو جائیں گے. لوگوں سے کہیں گے لوگوں تمہاری پسند مجھے پہنچ گئی ہے، تمہاری باتیں پریشانی مجھے پہنچ گئی ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کر لیتے ہیں. یہ ابراہیم نبی ہے، اس کی بات سنو. آگ میں ڈال دیے گئے تھے، یہ نہیں جلے. یہ اسماعیل نبی ہے، ان کی بات سنو. ان کو ذبح کیا گیا، یہ ذبح نہیں ہوئے. یہ موسیٰ نبی ہے جس پانی سے فرعون غرق ہو گیا، یہ بچ گئے ہیں. ان کی بات سنو. اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے واقعہ متعلق کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے میں مریم کا بیٹا عیسیٰ، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں. میری بات 1 ضرب 3 سے سنو، زیادہ ضروری ہے. اور نبی کی بات سنتے ہو 1 دفعہ، میری بات 3 دفعہ سنو. 3 واقعات کیا ہے؟ ایک واقعہ یہ ہے میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان کا باپ نہیں تھا، ماں تھی. لوگ اعتراض کرنے لگے کہ باپ نہیں ہے، بچہ کیسے پیدا ہوا؟ جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. جلکیا بتا رہا ہوں. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا الا ان قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. تفصیل کا موقع نہیں، ابا جی صاحب سے ترجمہ معلوم کر لیے. ایک واقعہ یہ ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میری عمر سب سے زیادہ ہے. آج عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بتا رہا ہوں. یہ جو آپ کا یہ جنتری ہے تقویم عیسوی انگریزی تاریخ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے. اس پر 40 اور لگاؤ، یہ ان کی عمر بن جائے گی. یہ آسمان پر جانے کی تقویم ہے، آسمان پر اٹھائے جانے کی تاریخ ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 9 اکتوبر 2022. کیا مانا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ایک ہو گئے، 3 اور 22 اس کے اوپر ہو گئے 2022. اور 23ویں سال کے اندر وہ 9 مہینے گزر گئے. 10ویں مہینے کا 9واں دن ہے. کتنا پٹکا تھکا حساب اسلم، کتنا پٹکا تھکا. ایک واقعہ یہ کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا، دوسرا واقعہ یہ کہ میری عمر بہت زیادہ ہے، اور تیسرا واقعہ یہ کہ میری وجہ سے وہ دجال کا فتنہ ختم ہوا. دجال کا فتنہ اس امت کا منحوس ترین فتنہ ہوگا. اس کی 2 نشانیاں ہوں گی. قتل عام زیادہ ہوگا، ایک نشانی. دوسری نشانی یہ ہوگی قرآن کے حروف یاد کیے جائیں گے. رات کو حافظ قرآن حافظ ہوگا، صبح اٹھے گا غیر حافظ ہوگا. رضوان وہ جا کر جائے گا، کہاں جائے گا؟ مسجد کو. قرآن مجید کو کھول لے گا، وہاں کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوں گے. یہ مانا ہے کہ یہ دجال کا فتنہ ہے. جناب عیسیٰ کہیں گے اب آپ نے خاموش نہیں رہنا، تسلسل سے بول رہا ہوں. فل سٹاپ پہ ہر زبان بولے، ہر آواز گونجے اور ہر ہاتھ بلند ہو جائے.
جائے. عیسیٰ کہیں گے جس نبی کی بات اللہ تعالیٰ عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کرتے. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ, میرے ساتھ 3 واقعات ہیں, میری بات بہت غور سے سنو. پہلا واقعہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. دوسرا واقعہ یہ کہ مجھے عمر زیادہ ہے. تیسرا واقعہ یہ میری وجہ سے اللہ نے دجال کا فتنہ ختم کر دیا. ان 3 واقعات کے بعد آج میں اعلان کر رہا ہوں, مرور زمانہ کے باوجود, قرب قیامت کے باوجود آج اعلان کر رہا ہوں کہ کامیابی کا مدہ, کامیابی کا مایا وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نقش قدم میں نہیں, عیسیٰ کے دامن نہیں. آج بھی کامیابی کا مایا وہ آمنہ کے بیٹے محمد کے نقش قدم. تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت عظمت محمد مصطفیٰ حضرت مفتی صاحب. وعدہ کرو, وعدہ نبی کی سیرت نہیں چھوڑیں گے, اور پکا وعدہ کرو یار, دونوں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو. سوچو آگے بہت بڑی بات کر رہا ہوں جس پر مجھ پر FIR ہو جاتی ہے, جیل چلا جاتا ہوں. سوچ کے ہاتھ اٹھاؤ, وعدہ کرو نبی کی سیرت نہیں چھوڑیں گے. ایسا ہاتھ ہلاؤ زور زور سے. واہ, ان کے فوٹو کھینچو, ہاتھ نیچے نہیں کرو, زور سے ہلاؤ. حکمرانوں, آج اس شریف میں قوم نے فیصلہ کر لیا کہ سختی برداشت کریں گے, نبی کے دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کی سیرت نہیں چھوڑیں گے. پکی بات ہے, وعدہ ہے. چلو پھر دیکھ لیتے ہیں آج کس سیرت کی ضرورت ہے. آج دیکھ لیا جائے وہی حالات ہیں جو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھے. زنا تھا, زنا ہے, چوری تھی, چوری ہے, غصب تھا, غصب ہے, کرپشن تھا, کرپشن ہے, جھوٹ تھا, جھوٹ ہے, وعدہ خلافی تھی, وعدہ خلافی ہے, غیبت تھی, غیبت ہے, کذب تھا, کذب ہے, افتراء تھا, افتراء ہے, بہتان تھا, بہتان ہے, قتل تھا, قتل ہے, شراب تھی, شراب ہے, غصب تھا, غصب ہے, لوگوں کو غلام بنانا تھا, غلام بنانا ہے. اچانک کیا ہوا, نبی علیہ السلام تشریف لائے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں ہر ایک کام آنے والا, اور برائے کا غم کھانے والا. اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا, وہ ایک نصرائی کیمیا ساتھ لایا. وہ آیا تو ایک انقلاب برپا کر دیا. چوری ختم, ڈاکہ ختم, قتل ختم, جھوٹ ختم, فریب ختم, زنا ختم, ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کر دیا. آج پاکستان میں ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اس انقلاب میں ہم ختم نبوت کو بنیاد بنائیں گے, ختم نبوت کی کوکھ سے ہم خلافت کو اٹھائیں گے, جمعیت کا نعرہ لگائیں گے. خدا کی زمین پر خدا کا نظام کس کے خلاف ہوگا؟ ان چوروں کے خلاف ہوگا. کس کے خلاف ہوگا؟ ان زانیوں کے خلاف ہوگا, ان شرابیوں کے خلاف ہوگا. اگر آپ نے وعدہ کر لیا, ایک انقلاب کی تیاری کر لی, آپ کی سیرت کا جلسہ کامیاب کامیاب کامیاب, اور آپ نے نہیں کیا تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں بہت دور سے کیا ہوں. وعدہ کر کے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرو کہ اس انقلاب کے لیے اگر خون چاہیے تو خون دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ زور سے سب کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, یوں ہاتھ ہلاؤ زور زور سے, یوں ہاتھ ہلاؤ زور زور سے. آپ کا یہ وعدہ اللہ قبول فرمائے. نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا, مگر بے باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹمہ روح میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے. کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہمارے پشتوں میں بولتے ہیں, ہماری پشتوں میں کہتے ہیں دے رب خنا و مننا وآخر دعوانا الحمدللہ.